کیا حرج ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ ایک ہفتہ لائیو ڈیبیٹ کرے؟ یہ تو ہمارے سارے پورے پاکستان کی جان و مال کا تحفظ ہے، اس میں تو ان کیمرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لائیو ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہوں گی، یہ اپنا روڈ میپ دیں گی، تو میرے خیال میں مجھے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر پارٹی اس ہم پہ سپورٹ کیوں نہیں کرے گی؟ جہاں ہماری اپنی اس قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہوں گے، کوئی کیوں پیچھے ہٹے گا؟ صرف فوج کی بات نہیں ہو رہی ہے، پولیس ہے، آپ کی یہ جو سول آرمڈ فورسز ہیں، آپ کے سیویلینز ہیں، رینجرز ہیں، سیویلینز ہیں، پولیو کے ورکرز ہیں، بلوچستان میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، خواتین کو نہیں بخشا جاتا۔ تو دیکھیں ایک بات، دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ، اور یہ میں تنقید کی نظر سے یا اس کے مقصد سے بھی نہیں کر رہا ہوں۔ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ٹیررسٹ، یہ ایک پیج پر ہے، اور یہ بات سنگین الزام ہے۔ اس کو آپ الزام کہیں جو بھی کہیں، لیکن دس از واٹ وی آر فیسنگ دیر۔ تو بلوچستان میں کون میں آپ کو میں آتا ہوں اس پہ۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں یہ بڑی بدقسمتی ہے، آپ نے بڑی سخت بات کی ہے، لیکن اب بلوچستان کے ساتھ میں آتا ہوں، مجھے میری بات، اگر میں مدعا اپنا آپ کو، میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، مشال از آلسو بلانگنگ فرام دیر۔ کوئی بندہ وہاں پر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ان کے کوئی بیڈ تعلقات نہیں ہیں وہاں پر ٹیررسٹ کے ساتھ، بڑے اچھے ٹرمز ہیں۔ اور اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جماعت، کوئی بھی جماعت ہو، وہ ان کے اٹیک سے محفوظ نہیں ہے، بٹ دے آر کوائٹ سیف۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ ہم اس پہ برا نہیں مانتے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تحفظ دے، لیکن وائی از اٹ سو؟ لیکن ان کی یہ پالیسی وہاں پر ہے۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو شرمیلا کی رائے اپنی جگہ پر میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مشال نے جو اپنی رائے دی میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بلوچستان میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم سے زیادہ مضبوط سسٹم جو ہے وہ سرداری نظام ہے، اور وہی وہاں پر سارا فساد کا جڑ ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوتی، ایک پیج پر ہوتی، لیکن فائٹ، فوج میں کوئی کمی نہیں ہے، پولیس میں کوئی کمی نہیں ہے، روز اپنے سر کٹا کر آتے ہیں، خون بہا کر آتے ہیں، آپ کی جتنی فورسز ہیں وہ سب اپنی قربانیاں دے کر آتے ہیں، عوام دیتی ہے قربانی، کامیابی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ ایک پیج پر آ گئی تو فوج کین ڈو اینی تھنگ۔ فوج اور پولیس کے جوان اپنی قربانی دیتے ہیں اور وہ اس سے گریز نہیں کرتے، جس کو ڈپلوائے کرتے ہیں نا وہ گولی سینے پہ کھاتا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں اور شک کی گنجائش نہیں۔ ان سارے لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کچھ پالیسیز میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے۔ کوئٹہ شورا کو بلوچستان میں پالنا درست تھا؟ میں تو ابھی اگر کوئی افغانستان سے لنکڈ لوگ وہاں بیٹھے ہیں تو ان کا بیٹھا ہونا وہاں درست تھا؟ اگر ماضی میں غلط تھا تو اب تو اصلاح کر لیں۔ میں نے یہ آئیڈیا تھرو کیا تھا کہ بلوچستان میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہماری اتحادی حکومت ہے، یہ بلائے وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس اور پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، وہاں پر بیٹھیں، کچھ لوگوں کو چلے آگے بڑھے، اور کچھ لوگوں کو اپنی رائے ندیم ملک صاحب اس پہ ان کا الزام تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی پی سیم کرنا پیج چاہتی ہوں۔ دیکھیے آپ نے ایک بہت سینسیبل اور سینسیٹیو کویسچن پوچھا، اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہ کروں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اختیار ولی صاحب کا یہ ایک آپ سمجھے ایک لائن ہے کہ یہ جب آپ ان سے کویشچن کرتے ہیں تو مطلب یہ آپ کتنی انسینسیبل بات کر رہے ہیں، وہاں ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم روز جنازے اٹھا رہے ہیں، ان پولیس کو کون حکم دیتا ہے سر؟ صوبائی حکومت کہتی ہے نا، کون کہتا ہے؟ ہمارے وہاں سول لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں عوامی جرگے بنے ہوئے ہیں سر، ہم وہاں جواب دیں، ان لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ہم ان میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، پھر انہوں نے اتنی غلط بات کی، ہمارے اتنے لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے سر یہ انتہائی سینسیٹیو ہے۔ جب آپ نے کوئی شہید اگر ہوئے ہیں، کوئی بندے مارے ہیں، ذرا ان کا نام بتائیے۔ آپ کیوں شہید کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں نام لے لوں گی سر، ایک ایک بندے کا۔ بنو ناظم پہ حملہ ہوا، صحیح ہے، پی ٹی آئی کا تھا، کوئی نام بتائیں۔ صحیح ہے، باجوڑ میں حملہ ہوا، آپ سر کے پی کے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا نام لے لینا۔ پھر اس کے بعد باجوڑ میں حملہ ہوا سر، ساؤتھ کے پی میں حملے ہوئے، کتنے ہمارے لوگ جو ان کے اس ٹائم کے فیڈرل منسٹر ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے مبارک زیب، اس کا بھائی ریحان زیب کس میں تھا سر؟ پی ٹی آئی میں تھا نا،
کس بےہمانہ طریقے سے اس کو شہید کیا گیا. ووٹ اس کو کس چیز کا پڑا؟ عمران خان صاحب کا. الزام تراشی کی بجائے میرے خیال سر میں بہت سینسٹیو ایشو ہے جی, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اچھا انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے کے پی کے لیے اور جواب دیا, بلوچستان کے لیے اور جواب دیا, حالانکہ اس ٹائم کے پی اور بلوچستان ایک ہی طرح ہے. ملک صاحب میں اس چیز پہ کوئی اسٹوپڈ آنسر نہیں دینا چاہتی, اور میں کوشش کروں گی کہ آپ دیکھیں, آپ اپنے شو میں اس چیز کو مینٹین رکھیں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, تو اس پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اسٹوپڈ جواب نہیں آنا چاہیے. اسٹوپیڈیٹی یہ ہے, اب میں بتاتا ہوں, ان کے پاس ایک اسرار اللہ گنڈا پور کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے, اور ان کے بھائی نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارے بھائی کی اگر یہ شہادت کا کریڈٹ لیتے ہیں تو کہہ دیں, اور آن ایئر کہہ دیں, لائیو کہہ دیں کہ ہمارے بھائی کو مروایا بھی انہوں نے. ان کے علاوہ آپ کے پاس کسی کا نام ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کتنا سینسٹیو ایشو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سینسٹیویٹی کو ختم کریں نا. نہیں دیکھیں, آپ حکومت بلائیے کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ. میں نے آپ کو صبر اچھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ندیم ملک صاحب میں آپ کو اس پہ جواب دوں گی. میں نے آپ کو خود کہا نا کہ ایز اے منسٹر میں نے ان ہاؤس بریفنگ لی ہوئی تھی. آپ اختیار ولی صاحب سے پوچھئے کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے قومی جرگہ نہیں بلایا تھا کے پی اسمبلی کے فلور کے نیچے؟ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں آنسر کرنے دیں سر, حوصلہ بی پی, آپ پانی پی لیں. میں پی لیا. اچھا سر ایسا ہے کیا نہیں, میں نے چائے رکھی ہوئی سر, ٹینشن نہیں لیں, تھوڑا نمک بھی ملا لیں. اچھا سر اب پتہ ہے کیا ہے, ہم نے قومی جرگہ بلایا سر, اس میں ہم نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, تمام قومی سٹیک ہولڈرز سب کو صوبائی ندیم ملک صاحب ایک منٹ, ان سے ایک بات پوچھے کہ کیا ان کا لیڈر آف اپوزیشن جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, کیا وہ ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا, وہ اس جرگے میں بیٹھے نہیں تھے؟